حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیات کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنم کی آگ کے کنگن ہیں۔ وہ عورتیں پریشان ہوگی صحابیات، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے پھر یہ جہنم کے کنگن اور جہنم کا یہ زیور نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو عائد فرض ہے وہ حصہ نکالنے سے یہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک توحید اور رسالت ہے کہ بندہ یہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد اور اس کے جو مین ستون ہیں وہ 5 ہیں، جن کے اوپر یہ پوری اسلام کی عمارت بلڈنگ کھڑی ہے۔ پہلا ستون وہ توحید اور رسالت کا اقرار ہے، دوسرا ستون وہ نماز ہے، اور تیسرا ستون یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ یہ اسلام کی بنیاد اور اس کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو سن 2 ہجری کے اندر یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ 32 مقام پر آیا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور زیادہ جگہوں پر قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم، جہاں نماز کا حکم آیا ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، بابرکت بنانا، اور زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھانا، اضافہ کرنا۔ اب اس معنی پر میں اور آپ غور کریں کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے جب وہ صاحب نصاب ہو، اب نصاب کیا ہے؟ کتنے آدمی کے پاس پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس سال جو اسلامی نظریاتی کونسل نے نصاب بنایا ہے 88,000 روپے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 88,000 روپے ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے، اب اس سے اوپر جتنے پیسے اس کے پاس ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سامان تجارت ہے، وہ بزنس کرتا ہے، بزنس میں اس کے پاس مال تجارت ہے، وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس نے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا اگر 7.5 تولے گھر کے اندر سونا موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ 52 تولے چاندی ہے گھر کے اندر، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ سونا عورتیں گھر میں زیور کے طور پر رکھیں، یا کوئی آدمی سونے کا بزنس کرتا ہے اور وہ ڈلیوں کی شکل میں اپنے گھر میں رکھتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیات کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنم کی آگ کے کنگن ہیں۔ وہ عورتیں پریشان ہوگی صحابیات، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے پھر یہ جہنم کے کنگن اور جہنم کا یہ زیور نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو عائد فرض ہے وہ حصہ نکالنے سے یہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان فارمولہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب اگر زکوٰۃ کے معنی پر آپ غور کریں گے تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہونا۔ گویا جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال حرام نہیں رہتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو آدمی مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال بابرکت ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اب بندہ تو سوچتا ہے
کہ میں نے 1,00,000 روپے میں سے 2500 تو زکوٰۃ دے دی ہے، میرے پاس تو کم ہو گئے ہیں، لیکن زکوٰۃ کہہ رہی ہے نہیں کم نہیں ہوئے، زیادہ ہو گئے ہیں۔ گویا اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندہ مومن کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں برکت چاہتے ہیں، اس کو ہر قسم کے خیر اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر کے اس مال کو پاک کرنا ہے۔ یہ مال کو پاک کر دیتا ہے، مال کے اندر برکت دیتا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ آپ اور میں مال کی بڑھوتری کا ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بنائیں، اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کھلے دل سے زکوٰۃ دیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس طرح بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، نہیں، اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو پھر خواہ مخواہ اس کے اندر باریکیوں کے اندر جانا، یہ بھی ایک طرح سے زکوٰۃ کو ٹالنے کی کوشش کرنا۔ نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خزانہ بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں، آج کل جمع کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، بینکوں میں رکھا ہوا ہے، کسی طرح اور سے جمع کیا ہوا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرما رہا انہیں دردناک عذاب کی مبارک ہو۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کا وہ سونا اور چاندی، وہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُكْوَىٰ بِأَجْبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر وہ گرم مال ان کے جسم کو اس سے داغا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ اے بندو یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس کا بدلہ آج تمہیں مل گیا ہے۔ صحابہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تمہارے لیے بڑے سخت وعید ہے، پھر ہم تو مال جمع نہیں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے کمایا کھایا بس ختم۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر اپنی پریشانی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صحابہ تو بہت پریشان ہیں آپ کے ساتھی، کہ پھر تمہیں کچھ بھی نہیں خزانہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے گا وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مستثنیٰ ہو گیا ہے، بس زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ سارا خزانہ تمہارے لیے جائز ہے۔ مسئلہ مال کو جمع کرنے میں نہیں ہے، مسئلہ مال کے جمع کرنے کے ذرائع میں ہے کہ ہمارے مال کے جمع کرنے کے ذرائع ٹھیک ہوں، ہم حلال کمانے والے ہوں، حلال ہمارا ذریعہ آمدن ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس مال جمع ہو جائے، سال گزرنے کے بعد اس کے اندر اللہ کا وہ مخصوص حصہ جو فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہے، میں اور آپ اس کو ادا کریں تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سونا اور چاندی رکھتا ہے اور پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کو ایک تخت کی شکل میں بنا دیا جائے گا، ایک پھٹے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ کے اندر تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جب وہ صحیح گرم ہو جائے گا، وہ اس کا سونا اور چاندی اس کے جسم سے لگایا جائے گا، داغا جائے گا، بندہ چیخے اور پکارے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے، آج دیکھیں میں اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو زیادہ سونا دینا ہے، زیادہ زیور دینا ہے،
لوگ مقابلے میں دیتے ہیں بھائی 20 تولے سونا دیا ہے، 10 تولے سونا دیا ہے، 50 تولے سونا دیا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ بھی تو دینی ہے، وگرنہ یہ تو جہنم کی آگ ہے جو ہم نے اپنے گھر میں رکھنی ہے۔ اس لیے اس کی فکر کریں۔ سونا اور چاندی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس اونٹ تھے اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اب اونٹوں کا نصاب کیا کہ 5 سے زیادہ اونٹ ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، بکریاں ہیں تو 120 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 120 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ ہے، گائے ہیں تو 30 ہو جائیں، 30 سے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جس نے اگر کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ اب کسی کی گائے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بکریاں تو وہ نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس کی بکریاں اور گائے وہ دنیا کی گائے اور بکری سے زیادہ موٹی ہو کر آئیں گی، اور ان کے اوپر سینگ ہوں گے، نہ سینگ بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، درمیانے ہوں گے۔ اب جو اس کا مالک ہے اس کو منہ کے بل لٹا دیا جائے گا، اور وہ بکریاں اور گائے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گی، یہاں تک کہ قیامت کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اونٹ والا آدمی، اس کے سارے اونٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے تو کوئی ایک بچہ، بکری کا ایک بچہ یا اونٹ کا ایک بچہ بھی گم نہیں ہوگا، پورا مال جو دنیا میں اس کا تھا وہ پورا کیا جائے گا، اور وہ اونٹ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ اس طرح روندیں گے کہ قطار بنا لیں گے، اور جب آخری اونٹ گزرے گا تو پہلا اونٹ جو ہے پھر وہ اس کے اوپر سے گزرنا شروع کر دے گا۔ یہ اس آدمی کا انجام ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ آپ اس سے بھی بڑی بات سنیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صاحب مال ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کا یہ حصہ نہیں نکالتا ہے، قیامت کے دن اس کا مال، اس کا یہ پیسہ روپیہ جو ہم نے حلال شکل میں کمایا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دی ہے، جس نے حرام میں کمایا ہے وہ تو اور زیادہ برے انجام سے دوچار ہوگا، جس نے لوگوں کے حق مار کر کمایا ہے، خیانت کر کے کمایا ہے، اس کا انجام تو اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ لیکن ایک آدمی نے حلال کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا قیامت کے دن۔ لہو زبیبتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سانپ کی جو آنکھیں ہیں وہ پیلے رنگ کی ہوں گی۔ محدثین نے یہ کہا ہے کہ جس سانپ کا یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ سانپ اس طرح کا ہوگا، گنجا ہوگا اور اس کی آنکھیں پیلی ہوں گی، تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جس سانپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، صفات ہوں، وہ سانپ دنیا میں بھی سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ سب سے زہریلا سانپ، قیامت کے دن اس آدمی کا مال وہ زہریلا سانپ بن جائے گا، وہ اپنے مالک کو تلاش کرے گا، اس کا مالک اس سے بھاگ رہا ہوگا لیکن وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے گلے کے اندر وہ بل کھائے گا اور پھر اس کے چہرے کو کاٹے گا، اور صرف کاٹے گا نہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ اے آدم کے بیٹے، اے مسلمان آدمی، اے مولوی صاحب، اے تاجر صاحب، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا۔ اس لیے فکر اس بات کی ہم کریں، جہاں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور حلال طریقے سے کرنی بھی چاہیے کہ ہم مال کو جمع کریں، ہمارے بچوں کے کام آئے، وہاں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے اور اس سے زیادہ کرنی ہے، اس لیے کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان تو اللہ کے حکم سے کھسکانے کے لیے بڑے بہانے بنا کر بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو جہاں ہم مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں اگر جمع ہو گیا ہے اور وہ 88,000 سے زائد ہے تو آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم نے اس مال کو پاک کرنا ہے اور اس میں سے اللہ کا حصہ جو طے شدہ ہے وہ نکالنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے، بالکل حقیقت ہے، بالکل حق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اور آدمی اس مال سے وہ فرض حصہ نہیں نکالتا ہے تو وہ مال اس سارے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب فرض حصہ وہ نہیں نکالتا ہے تو یہ جو فرض حصہ اس کے مال میں شامل ہو گیا ہے، یہ حرام حصہ اس کے سارے حلال کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کا انجام برا کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ ایمانداری سے سوچیں، غور کریں کہ اگر سرگودا شہر کے سارے لوگ ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کریں تو کیا آپ کو سرگودا میں کوئی غریب نظر آئے گا؟ کوئی بھیک مانگنے والا آپ کے پاس آئے گا؟ بالکل نہیں ہے۔ مانگنے والوں کی تعداد بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ تھوڑی ہے، بڑے کروڑوں روپے میں لوگوں کی زکوٰۃ بنتی ہے ہماری، ہم نہیں دیتے ہیں۔ اب اس مال کو ہم خود کھاتے ہیں، اس مال کو جو ناپاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح عشر ہے، اگر کسی کی فصل میں عشر ہے اور وہ عشر نہیں نکالتا ہے تو اب اس کا سارا مال ناپاک ہو گیا ہے۔ اب وہ مال ناپاک حصہ اس پاک میں شامل کرے گا۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر زہر شامل کر دیا جائے شربت میں تو وہ زہر اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اچھا شربت بھی بندے کو مار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ زکوٰۃ، اپنے مال میں ہم نے زہر شامل کرنا ہے اور اس زہر نے میرے اور آپ کے عقیدے کو، اپنے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہمارے بچوں کے کردار کو، ہمارے گھر والوں کی کردار کو، ہماری صحت پر، ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہونا ہے۔ پھر تو پریشانیوں نے گھر کے اندر آنا ہے۔ اس لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راحت راستہ بھی یہ ہے کہ پاکیزہ کھایا جائے، پاکیزہ کمایا جائے۔ بچوں کے پیٹ میں، ان کے منہ میں جو کھجور اور جو فروٹ اور جو شربت ہم ڈالیں وہ پاکیزہ روزی کا شربت ہو۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو روزوں کا کیا فائدہ ہے، نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو ہم نے سب کچھ اپنا ضائع کر دیا ہے۔ لہٰذا آج ہی تہیہ کریں۔ وہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ آپ اپنے کل پیسے کو 40 پر تقسیم کریں، آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% آپ نے دینا ہے، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آپ آگے تقسیم کر لیں، 40واں حصہ بنتا ہے۔ تو اپنے مال کو ہم پاک کریں، پاکیزہ روزی کھائیں، خود بھی پاک بنیں، اپنے گھروں کو بھی پاک کریں، بچوں کے پیٹوں کو بھی پاک کریں، تاکہ ہمارے بچے وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں، وہ نمازی بن جائیں۔ جب بندہ رزق حرام کھاتا ہے، ناپاک کھاتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن پڑھنے پر اس کا دل نہیں کرتا، نماز اس کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نحوست ہے جب بندہ ناپاک کھاتا ہے۔ پاکیزہ روزی انسان کے لیے سب سے زیادہ نیکی کو آسان کرتی ہے۔ لہذا جہاں ہم روزے کو فرض سمجھتے ہیں، نماز کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح اس زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کے راستے میں یہ 2.5% خرچ کریں، غرباء اور مساکین پر خرچ کریں۔